بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 44 قرارداد مقاصد۔ عزیز طلباء، اس سے قبل ہم نے کچھ تاریخی شخصیات کے بارے میں جانا تھا، کچھ پاکستان کے آئین کے متعلق اور اس کی تاریخ کے متعلق جانا تھا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم قرارداد مقاصد کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کا سب سے پہلے میں آپ کو پس منظر بیان کروں گا، اس کی اہمیت، نکات اور ان تمام چیزوں کو زیر بحث لائیں گے۔ اگر اس کے پس منظر کے حوالے سے بات کی جائے تو قیام پاکستان کے وقت یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کا کسی بھی قسم کا کوئی آئین نہیں تھا، چونکہ ابھی یہاں پر آزادی جد و جہد لڑی جا رہی تھی، اور جیسے ہی پاکستان آزاد ہوا تو ایک افراتفری مچی ہوئی تھی۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کئی سال جو ہیں وہ ہمیں لگ گئے مہاجرین کو ان کے آرام گاہ، ان کی قیام گاہ کا انتظام کرتے ہوئے۔ لہٰذا جو آئین پاکستان میں اس وقت رائج تھا وہ 1935 میں کچھ ترامیم کے ساتھ وہ عبوری آئین کے طور پر نافذ کیا گیا تھا، اور وہی آئین جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت چل رہا تھا۔ اب بھی اگر آپ دیکھیں تو جنرل ضیاء کے دور میں اور دوسرے جرنیل کے دور میں کئی دفعہ بہت ساری ترامیم کے ساتھ آئین کو پیش کیا گیا، اور ابھی بھی اس میں آئے دن کوئی نہ کوئی تبدیلی کی جاتی ہے۔ اس طرح مغربی پاکستان میں غیر مسلموں کی تعداد تقریباً 3% تھی، جبکہ مشرقی پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو اس میں غیر مسلموں کی تعداد 22% تھی۔ اس لیے اگر دیکھیں تو بہت سارے ایسے جو سیاستدان تھے جو 25% غیر مسلم آبادی والا ملک کہتے ہوئے ایسے آئین کا مطالبہ کر رہے تھے جو سیکولر ہو۔ گویا اس میں آپ ایسا کوئی اسلامی اس وقت قانون اگر پاس کر دیتے، دیکھیں لی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ریاست تھی، اگر دیکھا جائے تو آپ تو ڈائریکٹ بھی اگر اسلامی ایک ریاست قائم کر دیں تو اس میں حرج کوئی نہیں تھا، لیکن ایک اتنی بڑی آبادی آپ کے پاس تھی جس میں بہت بڑا طبقہ جو ہے آپ کے پاس غیر مسلموں کا تھا، ہندوؤں کو تھا، اس میں سکھ تھے، اس میں عیسائی تھے، اس میں اور بڑے طبقات تھے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ ایک دم اس کو آپ چینج کر دیں؟ لہٰذا جو آئین آپ کے پاس پچھلا تھا وہی چلا۔ اب اس میں کچھ سیاستدان جو تھے، ظاہری بات ہے وہ تمام کے تمام مسلمان بھی نہیں تھے اور نہ ہی وہ تمام کے تمام ہندو تھے، تو کہیں نہ کہیں مکسچر ایسا لگا ہوا تھا، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کوئی ایسا قانون بنے کہ جس سے جو یہ نظام ہے وہ سیکولر قانون آئے، جس سے کہ یہ آگے کام چل سکے۔ لیکن اس کے مد مقابل میں مخالف میں علماء کرام کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ایک اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، پاکستان کی بنیاد لا الہ پہ رکھی گئی ہے، پاکستان کی بنیاد اسلام کے اوپر ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اگر آپ نے اسلام کے نفاذ پر قائم کیا ہے تو یہ جو آپ ترمیم شدہ بل لے کر آئے ہیں یا آئین چلا رہے ہیں، اس کو ختم کریں، ایک اسلامی قانون کو، ایک اسلامی آئین کو آپ لاگو کریں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ قائد اعظم کے دور میں قرارداد انہوں نے یہ پیش بھی نہیں کی، یہ کی بھی لیاقت علی خان کے دور میں، چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ قرارداد کے بارے میں یا آئین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ نے قرآن پاک کو اٹھا کے فرمایا تھا کہ ہمارا آئین 1400 سال پہلے آ چکا ہے۔ گویا وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں قرآن کی جو حکومت ہے وہ نافذ کی جائے، لیکن اس میں آپ نے یہ بالکل کیٹاگوریکلی واضح فرما دیا تھا کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر عیسائی ہیں یا جتنے بھی ہندو ہیں، ان کو ان کی عبادت گاہوں میں آزادی ہے کہ وہ آزادی سے عبادت کر سکتے ہیں۔ اور یہ مدینہ کی ریاست میں اگر آپ دیکھیں اس وقت بھی یہود کو آزادی تھی کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کریں، ان کے مندروں کو، ان کے چرچ گاہوں کو، ان کے گرجوں کو جو ہے وہ مسمار نہ کیا جائے، یہ تو اس وقت بھی آزادی تھی، تو یہ اس وقت بھی آزادی، اب بھی آزادی دی ہوئی تھی قائد اعظم نے۔ لیکن علماء کرام کا یہ جو نقطہ نظر تھا کہ دیکھیں، اسلام کے ملک پر آپ نے پاکستان کو قائم کیا ہے، اور علماء اس بات پر متفق تھے کہ اس لیے انہوں نے علماء کرام کے تعاون سے قرارداد تیار کی، جس سے قرارداد مقاصد کا نام دیتے ہیں۔
اب اس میں کچھ بنیادی طور پر جو آپ سمجھ لیں کمیاں رہ گئی تھیں جس کی وجہ سے اس قرارداد میں دیکھیں قرارداد پاس ہو گئی ہے، لیکن اس کے بیہائنڈ دا سین جو سٹوری چلی ہیں جس کے تخمیہ آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے، اور ابھی حالیہ جو پھر ٹرانسجینڈر کا جو قانون پاس ہوا ہے وہ اسی کا پس منظر ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ایک لبرل ملک بنا دیا جائے، ایک سیکولر ملک بنا دیا جائے، لیکن اس میں مذہبی جو ہے وہ کسی بھی قسم کا عنصر نہ موجود ہو۔ اب اگر اس قرارداد کا میں اگر آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دوں تو 2 قرارداد ہیں، یہ میں آگے چل کے اس کو مزید واضح کر دوں گا۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی اور 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد منظور ہوئی۔ قرارداد پاکستان کے بانی جن کو پیش کی ہے، جنہوں نے پیش کی وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جبکہ قرارداد مقاصد میں جو ہیں آپ کو لیاقت علی خان صاحب ملیں گے۔ پہلی قرارداد آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر قیادت منظور کی گئی تھی، جبکہ دوسری جو ہے وہ پاکستان کے دستور ساز اسمبلی نے جس کے اراکین کی جو غالب اکثریت تھی وہ بابائے قوم کے بعد بے لوث رفقا پر مشتمل تھی، وہ منظور کی گئی۔ پہلی میں پاکستان کے مقاصد کیا ہیں یا پاکستان کے اسباب کیا ہیں بننے کے، وہ تمام چیزیں اس میں ڈسکشن آئیں، جبکہ دوسری میں اس کے مقاصد طے پائے کہ آخر کار اس قرارداد کا جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی اور وہ پاس ہو گئی، منظور ہو گئی، اس کے بعد پاکستان بن گیا۔ اب 2 سال بعد یہ اس کے مقاصد کو جو ہے نا اس کو طے کرنا تھا، لہٰذا یہ دوسری جو ہے وہ انہوں نے لیاقت علی خان صاحب نے پیش کی۔ اب یہ 2 قراردادیں کیوں کہلاتی ہیں؟ یہ دونوں قراردادیں ہمارے ملی و قومی تاریخ کی سنگ بنیاد ہیں۔ گویا اگر آپ دیکھیں آئین ساز اسمبلی کے حوالے سے یہ بھی بڑے بنیادی نقطہ نظر ہے، اور قیام پاکستان کے حوالے سے جو 1940 میں پیش کی گئی تھی وہ بھی بڑی تاریخی ہے۔ لہٰذا یہ 2 قراردادیں اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو آگے سارا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک جو چلتا رہا ہے وہ آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گا۔ اب قرارداد مقاصد کی اگر آپ دیکھیں تو اصل ان کی رہنما اصول پر مشتمل تھی جن پر اس مملکت خداداد کے آئین کی بنیاد رکھی جانی تھی، گویا اس پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی جو 1940 میں ہوئی، اور 1949 میں وہ قرارداد پیش کی گئی اس کے اوپر پاکستان کی بنیاد رکھی جانی تھی، ڈھانچہ یہ تھا۔ گویا اگر میں یوں کہہ دوں کہ اگر اس کی بنیادیں جو ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح قرارداد پاکستان میں رکھ کے گئے 1940 میں، اور اس بنیادوں سے آگے جو عمارت کھڑی کرنی ہے ان کی جو بنیاد ہے وہ رکھی لیاقت علی خان صاحب نے، لہٰذا یہ قرارداد کوئی چھوٹی قرارداد نہیں تھی۔ اس میں ظاہری بات ہے آپ کو غیر مسلموں کا بھی سوچنا ہے، آپ کو اس ملک کو کس بنیاد کے اوپر کھڑا کرنا ہے، اللہ اور رسول کی بنیاد کے اوپر کھڑا کرنا ہے، اسلام کی بنیاد کے اوپر کھڑا کرنا ہے، اس میں کن کن چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، کن کن چیزوں کو نہیں دیکھنا، یہ تمام چیزیں اسی میں طے ہوئیں۔ اب اسے بانی پاکستان کے دستِ راست وطن عزیز کے پہلے وزیر اعظم شہید ملت نواب زادہ لیاقت علی خان صاحب نے منظور کے لیے پیش کیا، یہ دوسری قرارداد تھی۔ لہٰذا یہ 2 قراردادیں اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہیں یہاں تک معاملہ کلیئر ہے، اور آگے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ در حقیقت آج بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس میں کچھ مقاصد مزید ایڈ بھی کیے جاتے ہیں، جس طرح جنرل ضیاء کے دور میں بڑی چیزیں کچھ ایڈ کی گئیں، اس 73 کے آئین میں اگر آپ دیکھیں تو 63 کے آئین میں اگر آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایڈ بھی کی گئیں۔ پاکستان کا 2-3 دفعہ نام کے حوالے سے، پہلے پاکستان تھا، پھر اسلامی جمہوریہ ہوا، جمہوریہ پاکستان ہوا، پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوا، یہ 3-4 دفعہ ناموں میں بھی تبدیلی ہوئی ہے۔ گویا آئین کے اندر جو ترامیم ہے وہ پھر چھوٹی موٹی چینجز ہوتی رہتی ہیں۔ قرارداد مقاصد کے اہم نکات اس کے کیا تھے؟ سب سے پہلے اس میں جو تھا وہ تھا حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، حکومت پاکستان اس مقصد امانت کو عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی اور اسلام کے سنہری و جمہوری اصولوں پر عمل کرے گی۔ یہ بات سب سے پہلے طے پائے گی، چونکہ یہ ملک جو ہے وہ صرف رہنے کے لیے نہیں لیا گیا، آزادی کے لیے نہیں لی گیا۔ آزادی اگر آپ بات کرتے ہیں یا علیحدگی کے لیے تو مسلمان تو آج بھی ہندوستان میں رہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر اسلام کے اوپر، اسلامی اقدار کے اوپر، رسومات کے اوپر، ہماری جو تہذیب ہے، ثقافت ہے، اس کے اوپر مکمل عمل نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر میں آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پر انڈیا میں گائے کو آپ ذبح نہیں کر سکتے، اگر آپ ذبح کریں گے تو وہ آپ کا پورا خاندان ذبح کر دیں گے۔ اب یہ آپ کی ایک ایسی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اسلام کا شعار ہے کہ جس کو آپ کے اوپر کرنا واجب اور فرض ہے کہ آپ قربانی کریں اللہ کی راہ میں، یہ آپ پر واجب ہے صاحب حیثیت کے اوپر۔
اب آپ صاحب حیثیت بھی ہیں اور آپ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن آپ نہیں کر سکتے. بآواز بلند یعنی کہ اسپیکر میں آپ آذان نہیں وہاں پر دے سکتے. تو ان چیزوں کے اوپر پاکستان میں ہم نے ایک ایسا ملک لیا تھا کہ جس میں ہم اللہ کی دی ہوئی باقی تو چیزیں وہاں پر بھی ہو رہی تھیں. دیکھیں روٹی پانی نوکری وہ تو وہاں پر بھی تھا. تو یہاں پر الگ کیا روٹی کے لیے ملک لیا ہم نے, کیا ہم نے کپڑے کے لیے نہیں, یہ ملک لیا تھا ہم نے اللہ کے حکم کو اس سرزمین پر نافذ کرنے کے لیے. دوسری بات, پاکستان کا نظام حکومت وفاقی اور طرز حکمرانی شورائی ہوگا, یعنی کہ شورا کمیٹی اس بات کا فیصلہ کرے گی. نیز صوبوں کو خود مختاری حاصل ہوگی, کوئی صوبہ بھی کسی صوبے کے انڈر نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ صوبہ پنجاب کے پاس سارا بل ہے وہ بلوچستان کو دے ہی نہ, تو بلوچستان تو تباہ ہو جائے گا. اسی طرح بلوچستان کے پر اگر آپ فنڈ رکھ دیتے ہیں یا سندھ کے پاس رکھ دیتے ہیں وہ سرحد کو نہ دیں, ایسا نہیں, بلکہ جس کا جتنا ریونیو اکٹھا ہوگا وہ اسی کے پاس ہوگا, اس کا اپنا خزانہ ہوگا, وہ اپنے صوبے کی بہتری کے لیے کام کرے گا. ملک کے چاروں حصے دیکھیں, اگر آپ کہیں نا کہ میرا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو لے کے چلے, ایسا ممکن نہیں ہے. دونوں ہاتھ الگ الگ کام کریں گے, دونوں ٹانگیں الگ الگ اپنا اپنا کام کریں گی تو انسان چلے گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک ہاتھ کہیں جی میرا ایک ہاتھ رائٹ ہینڈ کام کرے گا سیدھا ہاتھ, یہی میرا دائنا ہاتھ بھی بہنے کو کام چلائے گا, یہی میری ٹانگ کو اٹھا کے رکھے گا. تو ایسا ملک نہیں ہے, انسان ایسا جسم کام نہیں آئے گا بلکہ وہ مفلوج ہو جائے گا. لہٰذا اسی طرح کوئی بھی صوبہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا, کسی کے ماتحت نہیں ہو سکتا. اسی کے اندر یہ چیز واضح کر دی گئی کہ ہر صوبے کو اپنی ایک الگ سے حیثیت حاصل ہوگی. تیسرے نمبر پر عدلیہ آزاد ہوگی, انتظامیہ الگ ہوگی اور نظام عدل مکمل طور پر محفوظ ہوگا. کسی بھی امیر کو, یہ تو ایک امیر والی تو بات ہی الگ ہے نا, یہ تو چھوٹی بنیاد پر بات کر رہے ہیں کہ اگر ہر صوبے کی عدلیہ اس کی انتظامیہ اس صوبے کو دیکھے گی. کوئی کسی ایسا نہیں ہوگا کہ سندھ میں اگر کوئی جرم ہوا ہے تو اس کو سرحد والا جو ہے وہ معاف کروا سکے گا, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ ادھر کا عدل اور نظام اس کے ساتھ چلے گا اور نظام عدل مکمل طور پر آزاد ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ بڑے حکمران کو سزا نہیں ملے گی, چھوٹے غریب کو سزا مل جائے گی. آگے, اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کے جائز حقوق و مذہبی ثقافتی آزادی کا پورا تحفظ. یہ ریاست مدینہ میں بھی تھا, اس کے بعد بھی تھا, اور قائد اعظم نے خصوصاً اپنی آخری وہ اسپیچ میں بڑا خوبصورت فرمایا تھا کہ آج سے آپ لوگ آزاد ہیں, مندروں میں جانے کے لیے ہندو, گرجا گھروں میں جانے کے لیے, چرچوں میں جانے کے لیے عیسائی, مسجدوں میں جانے کے لیے مسلمان. آپ اپنی ہر مذہبی, ہر تہذیبی, ہر ثقافتی رسم کو آزادانہ طور پر منا سکتے ہیں. لیکن ایک بات کا یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں, انہوں نے واضح کیا کہ اپنے جائز حقوق. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کرسچن یا کوئی ہندو اٹھ کے کہے کہ میرا دل کر رہا ہے میں مسجد میں گھس کے کچھ ایسا کروں, ایسا نہیں ہوگا. آپ کی جو جائز حقوق ہیں, آپ کے جو رائٹس ہیں, وہ آپ کو ضرور ملیں گے. نیکسٹ ہے جی بنیادی حقوق اور اظہار خیال کی آزادی ہوگی. دیکھیں بنیادی حقوق ہے, انسان کو آزادی حاصل ہے, وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے, لیکن کچھ بھی کہنے سے, اظہار خیال سے یا آزادی سے مراد یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دیں, آپ کسی کی شعار کی, کسی کی جو اقدار ہیں, کسی کی مذہبی کوئی ایسی چیز ہے جس طرح ہندوؤں کی کوئی رسومات ہوتی ہیں, کچھ یہودیوں کی ہوتی ہیں, کچھ دوسرے لوگوں کی ہوتی ہیں, تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کی رسومات کو بے حرمتی کریں. یہ آزادی نہیں ہے. اظہار خیال سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی بات جائز اپنی بات رکھیں. اسی طرح وفاقی علاقوں کی حاکمیت آزادی کے علاوہ بری اور بحری فضائی حدود کا تحفظ بھی کیا جائے گا. یہ تو خیر ایک دوسری فوج کے حوالے سے بات ہے. اب آ جاتے ہیں مقاصد کی مخالفت. مخالفت کیا ہے جی؟ اس وقت اقوام متحدہ پاکستان کے 15% آبادی غیر مسلم تھی. یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جب یہ مقاصد پیش کیے گئے. نمبر 1, جس سے اس قرارداد کی سخت الفاظ میں مخالفت کی گئی. اب ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ غیر مسلموں پر جو ہے مشتمل ہے, اور آپ ایک ایسا قانون پاس کریں جو ٹوٹلی اسلامی ہے. اور ابھی لوگوں کو ظاہری بات ہے عادت ہی نہیں نہ ہوئی, ابھی بھی تو آزاد ہوئے 2 سال گزرے, اور اب آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اسلامی اقدار کو لگا رہے ہیں, تو کم سے کم آپ ان کے تحفظ کی بات بھی تو کریں نا. لہٰذا یہ جس طرح پیش کی گئی یا جس طرح پاس کروائی گئی, یہ بڑا مشکل عمل تھا.
ناقدین کے خیال میں یہ کام ریاست کا نہیں ہے، وہ شہریوں کا دین و ایمان پر پہرا دے اور عقیدہ ہر شخص کا ذاتی فعل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ ہماری ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ شہریوں کے عقائد کے حوالے سے کوئی ڈسکشن کریں یا وہ ہمیں بیان کریں کہ جی ہم نے کس طرح کیا عقیدہ رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا، ہمیں آزادی دی جائے۔ اور آج بھی یہی خیال کے لوگ یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور یہ قرارداد بانی پاکستان حضرت قائد اعظم کے 11 اگست 1947 کی تاریخی تقریر تھی کہ برعکس تھی، یعنی کہ جس میں یہ واضح طور پر کہا گیا تھا کہ کاروبار مملکت کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ وہ کہتے تھے ملک کا نظام ایک الگ ہے، اگر آپ نے کوئی مذہب اپنا رہا ہے کوئی چھوڑ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ جو مرضی کرے۔ تو دیکھیں جی آزادی تو آج بھی ہے، اس کے حوالے آزادی تو آج کو پابندی تو نہیں ہے کہ جی جو پاکستان میں رہے گا مسلمان ہوگا، آزادی ہے، لیکن یہ آزادی نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو ہے نا وہ کسی کے دوسرے کے مذہب کو آپ جو ہے نا وہ چھیڑیں اور تنگ کریں۔ یہ بل قائد کی زندگی میں اسی وجہ سے پیش نہیں کیا گیا تھا کیونکہ یہ پاس نہیں ہونا تھا۔ ناقدین کا یہ کہنا ہے، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو بل ہے یہ قائد اعظم کے دور میں انہوں نے کیوں نہیں پیش کیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بل کو اور اس قرارداد کو مسترد کر دینا ہے، چونکہ آپ بڑے سیکولر ٹائپ کے بڑے لبرل ٹائپ کے تھے۔ آپ لوگوں کو بھی پتہ نہیں قائد اعظم جتنے مرضی لبرل تھے لیکن قائد اعظم ایک باحیا انسان تھے اور اسلام کی اقدار کو اور شعار کو بہت سختی سے ماننے والے لوگ تھے۔ یاد رہے کہ اسی متنازع قرارداد کی وجہ سے قائد اعظم کے نامزد کردہ پاکستان کے پہلے وزیر قانون جو گندر ناتھ منڈل اتنے بددل ہوئے کہ ملک ہی چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ یہ وزیر قانون آپ نے ان کو لگایا تھا جو کہ ہندو تھا، ٹھیک ہے، ایک ہندو تھا، اور اس نے جب یہ بل پاس ہوتا ہوا دیکھا تو وہ چھوڑ کے یہاں سے چلا گیا۔ قرارداد مقاصد اور آئین کی اگر بات کریں، قرارداد مقاصد آئین کا ابتدائی خاکہ تو ہو سکتی تھی لیکن اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ محض زبانی جمع خرچ تھا جو نااہلی، بدنیتی اور دستور سازی میں غفلت کی ایک بدترین مثال تھی۔ اچھا، اگر اس وقت آئین بن جاتا تو شاید آج ہماری تاریخ مختلف ہوتی، لہٰذا یہ اچھا ہوا کہ یہ قانون جو ہے وہ اسلامی بن گیا، دوسرا نہیں بنا۔ لیکن دستور سازی میں مشکلات کی بڑی وجہ اسمبلی میں بنگالی اراکین کی اکثریت تھی جن کی موجودگی میں جمہوری طریقے سے پاکستان کے اشرافیہ اپنی مرضی کا دستور مسلط نہیں کر سکتی تھی۔ اب یہ اشرافیہ میں کون لوگ ہیں یہ بھی آپ کو میں واضح کر دوں گا یہاں پر۔ مذہبی کارڈ، اس لیے یہ مذہبی کارڈ جو ہے نا کھیل کر بنگالیوں کو بے بس کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ہمیں پاکستان سے قبل 1945-46 کے انتخابات کے نتیجے میں وجود آنے والی اس نیم منتخب اور انتہائی نااہل اسمبلی کے 7 سال بعد 1955 میں گورنر جنرل ملک غلال محمد نے ایک آمرانہ حکم سے اس کو توڑ دیا۔ لہٰذا انہوں نے اچھا اب اس میں نا تھوڑی سی میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ اس میں فوج کے بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے کچھ ان میں تبدیلی کی۔ ظاہری بات ہے ہر کوئی اپنی جو ہے وجہ سے کچھ چیزیں کرتا ہے، اب یہاں پر کھل کے کچھ باتیں نہیں بھی باتیں کی جا سکتی، لیکن جو تاریخی پس منظر ہے میں صرف اس کو حوالے سے آپ کو میں بتا دوں تھوڑا سا کہ کچھ چیزیں بعد میں توڑی گئیں، آئین کو توڑ کے دوبارہ سے ری اسمبل کیا گیا، اور اس میں کہیں نہ کہیں لوگوں نے اپنی بھی آسانیاں ڈالی۔ اب وہ کون لوگ ہیں یہ آپ کو اس مطالعے کے بعد اچھے سے معلوم ہو جائے گا۔ 1 یونٹ کی بنیاد پر ایک نئی جی حضور قسم کی اسمبلی وجود میں آئی تھی جس نے مقتدر حلقوں پر خواہش پر 1956 کا متنازع آئین منظور کر لیا تھا، اور وہ بامر مجبوری کر لیا تھا یا آپ سمجھ لیں ڈر کے کر لیا تھا، جس طرح بھی تھا وہ قانون پاس ہو چکا تھا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی اگر بات کریں تو اس آئین میں پہلی بار پاکستانیوں کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے صرف پاکستان نام تھا، پھر جمہوریہ پاکستان ہوا، پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوا۔ لیکن مشرقی پاکستان کے نمائندوں نے اس آئین کا بائیکاٹ کیا چونکہ وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے۔ جنرل ضیاء نے بھی قرارداد مقاصد کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا، یہ وہ بات تھی جو میں آپ کو واضح کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی ایک بھی شق پر عمل نہیں کیا تھا، بلکہ مذہبی انتہا پسندی کو ہوا دے کر پاکستان کو دنیا پر بھر میں تماشا بنا دیا گیا۔ یہاں پر اس ملک میں کئی مرتبہ مذہبی کارڈ کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔
خلاصہ سبق دیکھا جائے تو اس میں 5-6 چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ نمبر 1، قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے یہ آئین یا قرارداد پیش کی گئی تھی، نمبر 1۔ دوسرا، معاشرتی انصاف کی ضمانت جو ہے وہ صرف اسلام ہی ہے، لہٰذا اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی۔ دساتیر یعنی کہ یہ دستور کی جمع ہے، پاکستان میں دیباچہ کے طور پر یہ شامل کر دیا گیا تھا یہ قرارداد۔ اقلیتوں کے تحفظ کی ضمانت صرف اسلام دیتا ہے اور کوئی بھی نہیں دیتا۔ سیکولر ریاست کے امکانات کا خاتمہ، جو لوگ چاہتے تھے کہ سیکولر بن جائے جہاں پر لڑکا لڑکے سے شادی کرے، لڑکی لڑکی سے شادی کرے، جو کہ آج ہو رہا ہے، اور اس کو ختم کر کے اپنا بدلہ وہ اتار کے آج بھی اس کو اسی طرح قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ الغرض یہ چیدہ نکات تھے جن کے مقاصد تھے اس قرارداد کو فیل کرنے کے، اس کو ختم کرنے کے، جو آج بھی اندر سے دیمک کی طرح اس کو دن بدن کھائے جا رہے ہیں۔ عزیز طلباء، ہمارا یہاں پر درس مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔